بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ جن برائیوں پر عامل ہوں گے ان سے باز نہیں آئیں گے۔ اگر تم ان سے گفتگو کرو گے تو وہ تم سے جھوٹ بولیں گے۔ اگر انہیں امانت دار بناؤ تو خیانت کریں گے، اور اگر ان سے روگردانی کرو گے تو تمہاری پیٹھ پیچھے غیبت کریں گے، اور اگر تمہارے پاس مال ہوگا تو حسد کریں گے۔ اگر ان سے بخل کرو گے تو دشمنی کریں گے، اور اگر تم ان کی تعریف کرو گے تو تم کو گالیاں دیں گے۔ وہ جھوٹ سننے اور حرام کھانے کے عادی ہوں گے۔ وہ زنا، شراب، آلات موسیقی اور ساز و آواز کو جائز جان کر استعمال کریں گے۔ فقہ ان کے درمیان ذلیل و حقیر ہوگا، اور مومن کمزور اور کم حیثیت ہوگا، اور عالم ان کے نزدیک پست درجہ اور فاسق ان کے نزدیک عالی مرتبت ہوگا، اور ظالم ان کے نزدیک قابل تعظیم ہوگا، اور کمزور انسان قابل ہلاکت ہوگا، اور طاقت رکھنے والا ان کا مالک ہوگا، اور وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کریں گے۔ ان کے نزدیک استغنا، دولت اور امانت مال غنیمت اور زکوٰۃ اور جرمانہ ہوگی۔ مرد اپنی بیوی کی اطاعت اور والدین کے ساتھ نافرمانی اور جفا کرے گا، اور اپنے بھائی کو ہلاک کرنے کی کوشش کرے گا۔ فاجروں کی آوازیں بلند ہوں گی، اور لوگ فساد، گانا اور زناکاری کو پسند کریں گے۔ لوگ مال حرام اور سود سے کاروبار کریں گے، اور علماء کو سرزنش کی جائے گی۔ آپس میں بہت خون ریزیاں ہوں گی۔ ان کے قاضی رشوتیں قبول کریں گے، اور عورت عورت سے شادی کرے گی، اور اس طرح آمادہ ہوگی جس طرح اپنے شوہر کے لیے آراستہ اور آمادہ ہوتی ہے۔ اور ہر جگہ لڑکوں کی حکومت و سلطنت ہوگی، اور نوجوان گانے اور شراب نوشی کو حلال کر لیں گے، اور مرد مرد پر اکتفا کریں گے، اور عورتیں عورتوں پر اکتفا کریں گی، اور عورتیں زینوں پر سواری کریں گی۔ اس وقت عورت ہر چیز میں اپنے شوہر پر مسلط ہو جائے گی، اور لوگ 3 ارادوں سے حج کے لیے جائیں گے: دولت مند تفریح کے لیے، متوسط طبقہ والا تجارت کے لیے، اور فقیر بھیک مانگنے کے لیے۔ اور احکام شریعت باطل و معطل ہو جائیں گے، اور اسلام پست ہو جائے گا، اور شریر لوگوں کی حکومت ظاہر ہوگی، اور دنیا کے ہر حصے میں ظلم سرایت کر جائے گا۔ اس وقت تاجر اپنی تجارت میں، اور سنار اپنے کام میں، اور ہر پیشے والا اپنے پیشے میں جھوٹ بولے گا۔ اس وقت منافع کم ہو جائے گا، خواہشیں ضعیف میں ہوں گی، نظریات میں اختلافات ہوں گے، اور فساد بڑھ جائے گا، اور نیکی کم ہو جائے گی۔ اس وقت لوگوں کے ضمیر سیاہ ہو جائیں گے۔ لوگوں پر ظالم و جابر بادشاہ حکومت کریں گے تو اس کا استقبال کریں گے، جو ان کی برائی کرے گا اس کی تعظیم کریں گے۔ غیر حلال زادوں کی کثرت ہو جائے گی، اور باپ اپنی اولاد کے اعمال قبیحہ کو دیکھ کر خوش ہوں گے، نہ انہیں منع کریں گے نہ باز رکھیں گے۔ مرد اپنی زوجہ کو کبھی حالت میں دیکھے گا، نہ اسے منع کرے گا نہ اسے باز رکھے گا، بلکہ اس کے حاصل کردہ مال کو خرچ کرے گا، یہاں تک کہ اگر وہ عورت طول و عرض میں مناکیت کرتی پھرے تو وہ اسے محتم نہ کرے گا، اور اگر لوگ اس عورت کے بارے میں کچھ کہیں گے تو کان نہیں دھرے گا، تو یہی وہ دیوس ہے، خدا جس کا کوئی قول اور عذر قبول نہیں فرمائے گا۔ اس کی غذا اور نکاح حرام ہے، اور شریعت اسلام میں اس کا قتل اور لوگوں کے درمیان اس کی تذلیل واجب ہے، اور قیامت کے دن وہ جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ اس وقت کے لوگ ماں باپ کو اعلانیہ گالیاں دیں گے، اور بزرگان قوم ذلیل ہوں گے، اور کم درجہ عوام بلندی پائیں گے، اور بے شعوری اور اعصاب زدگی بڑھ جائے گی۔ اخوت فی سبیل اللہ نایاب ہو جائے گی، حلال پیسے کم ہو جائیں گے، لوگ بدترین حالت کی طرف پلٹ جائیں گے۔ اس وقت شیاطین کی حکومت کا دور دورہ ہوگا، اور سلاطین کمزور انسان اور عوام پر اس طرح جست کریں گے جیسے چیتا اپنے شکار پر جست کرتا ہے۔
مالدار اپنی دولت میں بخل کریں گے اور فقیر اپنی آخرت کو دنیا کے عوض فروخت کر دے گا۔ افسوس ہے فقیر پر کہ زمانہ اسے خسارہ ذلت اور سبکی میں مبتلا کر دے گا۔ وہ اپنے اہل و عیال میں ضعیف و حقیر ہوگا، اور یہ فقیر لوگ ان چیزوں کی خواہش کریں گے جو حلال نہیں ہیں۔ تو جب ایسا ہوگا تو ان پر ایسے فتنے وارد ہوں گے کہ ان سے مقابلہ کی طاقت نہ ہوگی۔ آگاہ ہو جاؤ کہ فتنے کا آغاز ہجری اور قطعی ہے۔ حجر بحرین کی نواحی بستی ہے، ہجری وہاں کا رہنے والا ہوگا، اور قطعی اس شخص کو کہتے ہیں جسے برس کا مرض یا کوئی ایسا مرض ہو جس میں جلد داغدار ہو جائے، اور اس کا اختتام سفیانی اور شامی ہے۔ اور تم 7 طبقوں میں منقسم ہو، پس پہلا طبقہ سختی سے زندگی گزارنے والوں کا اور کساوت کرنے والوں کا ہے۔ پہلا طبقہ تقویٰ کی افزونی کا ہے اور یہ 70 ہجری تک ہے، اور دوسرا طبقہ مروت اور مہربانی والوں کا طبقہ ہے، یہ سن 230 ہجری تک ہے، اور تیسرا طبقہ روگردانی کرنے والوں کا اور روابط کاٹنے والوں کا ہے، یہ 550 ہجری تک ہے، اور چوتھا طبقہ سگ فطرتوں اور حاسدوں کا ہے، یہ 700 ہجری تک ہے، اور پانچواں طبقہ تکبر کرنے والوں کا اور بہتان لگانے والوں کا ہے، یہ 820 تک ہے، اور چھٹا طبقہ فساد اور قتل اور دشمنوں سے سگ فطری کرنے والوں کا اور فاسقوں اور خائنوں کے ظاہر ہونے کا ہے، یہ 940 تک ہے، اور ساتواں طبقہ ہیلا جوئیوں، قریب کاروں، جنگ آزماؤں، مکاروں، دھوکہ بازوں، فاسقوں، روح گرداں کرنے والوں اور ایک دوسرے سے دشمنی کرنے والوں کا ہے، یہ طبقہ لہو لعب کے لیے عظیم الشان مکانات بنوانے والوں کا، غذائے حرام کے شائقین کا، مشکل امور میں گرفتاروں کا، شہوت دانوں کا، شہروں اور گھروں کی تباہی کا اور عمارات اور محلات کے انہدام کا ہے۔ اس طبقے میں منحوس وادی سے ملعون ظاہر ہوگا۔ سفیانی شام میں وادی یابس سے خروج کرے گا۔ اس وقت پردے چاک اور بروج منکشف ہوں گے، ان کی گفتگو بہت کڑوی ہوگی اور ان کے دل مردار سے زیادہ بدبودار ہوں گے، اور جب وہ ایسا ہو جائے تو علماء مر جائیں گے، دل فاسد ہو جائیں گے، گناہ بکثرت ہوں گے، قرآن متروک ہو جائیں گے اور مسجدیں خراب ہو جائیں گی، آرزوئیں طویل ہوں گی اور اعمال قلیل ہوں گے، اور شہروں میں نازل ہونے والے عظیم حادثوں کے لیے فصیلیں بنائی جائیں گی۔ بعید نہیں ہے کہ ان فصیلوں سے ریڈار سسٹم مراد ہو، اس لیے آج فضائیں اور آسمانی حملوں کے عہد میں ماضی کی فصیلوں یا شہر پناہوں کی افادیت صفر ہے، اور اس وقت ان میں سے اگر کوئی شخص دن رات میں نماز پڑھے تو نامہ اعمال میں کچھ نہیں لکھا جائے گا اور نہ اس کی نماز قبول ہوگی، اس لیے کہ وہ نماز میں کھڑا ہوا ہوگا اور دل میں سوچ رہا ہوگا کہ کیسے لوگوں پر ظلم کرے۔ ان کی غذا چر پرندے اور تہوہ کی اقسام ہوں گی، ان کا لباس حریر و ریشم کا ہوگا، وہ سود اور مال شبی کو حلال سمجھیں گے، سچی گواہیوں کے متعارض ہوں گے، اپنے اعمال میں ریاکاری کریں گے، ان کی عمریں کم ہوں گی، چغل خور ان سے فائدہ اٹھائیں گے، یہ حلال کو حرام قرار دیں گے، ان کے افعال منکرات پر مبنی ہوں گے اور قلوب مختلف ہوں گے، ایک دوسرے کو باطل کا سبق پڑھائیں گے اور اعمال بد کو ترک نہیں کریں گے، ان کے اچھے لوگ ان کے بروں سے خوف کھائیں گے، لوگ خدا کے ذکر کے علاوہ کاموں میں ایک دوسرے کے محارم کی ہتک کے حرمت کریں گے اور ایک دوسرے کی مدد کے بجائے روح گردانی کریں گے، اگر کسی سوالے کو دیکھیں گے تو اسے واپس کر دیں گے۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان الامان الامان۔
من فتن الزمان السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن السلام علیکہ یا امام الانس والجان السلام علیکہ یا مظہر الایمان السلام علیکہ یا شریک القرآن السلام علیکہ یا قاطع البرہان السلام علیکہ یا امام زماننا ھذا اجل اللہ فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہورک السلام علیکہ ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔